میری پیاری اور خوبصورت سی بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اگر آپ ماشاء اللہ عشاء کی نماز پڑھتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی زیادہ قیمتی ہے۔ اور اگر کبھی آپ سے عشاء کی نماز چھوٹ جاتی ہے تو آپ کیا کریں؟ تو جانتے ہیں عشاء کی نماز کا صحیح طریقہ کہ اسے کیسے ادا کی جاتی ہے۔ عشاء کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے؟ اگر مغرب کے بعد آنکھ لگ گئی اور سو گئے اور آدھی رات کے بعد آنکھ کھلے تو کیا عشاء کی نماز ادا کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ اگر شادی، دعوت یا کسی مصروفیت کی وجہ سے نماز رہ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ عشاء کی نماز میں کتنی رکعتیں ہیں؟ فرض، سنت، نفل اور وتر واجب کا مکمل اور صحیح طریقہ آج اس ویڈیو میں سیکھیں گے۔ کس کس رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملائی جاتی ہے؟ اگر عشاء کا ٹائم شروع ہو چکا تھا، اب اس دوران کسی عورت کو دردناک حیض یا نفاس شروع ہو جائے تو کیا اس نماز کی بعد میں قضا ہوگی یا نہیں؟ اور اگر مغرب کے بعد حیض ختم ہو جائے اور ابھی عشاء کا ٹائم شروع ہوا تھا تو کیا اب وہ نہا دھو کر رات کو ہی عشاء کی نماز پڑھے گی یا کل کے لیے مؤخر کر دے گی؟ انشاءاللہ ان تمام اہم مسائل کو قرآن و سنت مبارکہ کی روشنی میں نہایت آسان انداز میں سیکھیں گے۔ اس لیے لائک اور سبسکرائب بھی کر لیجئے۔ میرے پیارے بھائیوں اور پیاری سی بہنوں، سب سے پہلے عشاء کی نماز کا مکمل اور آسان طریقہ جان لیتے ہیں، کیونکہ صحیح طریقہ جاننا ہر مسلمان مرد اور عورت پر ضروری ہے۔ اس کے بعد ہم فضائل اور دوسرے مسائل کی طرف آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ فرماتے ہیں کہ نماز قائم کرنے کا مطلب صرف نماز پڑھ لینا نہیں، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سکھائے ہوئے طریقے کے مطابق ادا کرنا ضروری ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز اسی طرح پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب آئیے عشاء کی نماز کی رکعتوں کو اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں۔ عشاء کی نماز میں پہلی 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ ہیں۔ اگر وقت ہے، ٹائم ہے اور فرصت ہے تو انہیں پڑھ لینا باعث اجر و ثواب ہے۔ اس کے بعد 4 رکعت فرض ہیں جو ہر عاقل بالغ مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ پھر 2 رکعت سنت مؤکدہ ہیں جن کی پابندی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر فرمایا کرتے تھے۔ پھر 2 رکعت نفل ہیں، اس کے بعد 3 رکعت وتر واجب ہے، اور اگر چاہیں تو اس کے بعد مزید 2 رکعت نفل بھی ادا کر سکتے ہیں۔ اس طرح ایک مسلمان عشاء کے وقت اللہ تبارک و تعالی کے سامنے بار بار کھڑا ہو کر اپنی مغفرت اور رحمت طلب کرتا ہے۔ اب سب سے اہم مسئلہ ہے کہ کس رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانی ہے۔ سب سے پہلے 4 رکعت فرض کے بارے میں کرتے ہیں کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورت یا چند آیات پڑھیں، دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملائیں، لیکن تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف پڑھی جائے گی۔ اس کے بعد رکوع کیا جائے گا۔ یہی طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم شریف کی یہ حدیث ہے کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت پڑھتے تھے اور آخری 2 رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف پڑھتے تھے۔ اسی طرح 2 رکعت سنت مؤکدہ میں پہلی اور دوسری دونوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملائی جائے گی۔ 2 رکعت نفل میں بھی یہی طریقہ ہے، اور 3 رکعت وتر واجب میں بھی پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت، دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد سورت، اور تیسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد سورت پڑھی جائے گی۔ پھر رکوع سے پہلے تکبیر کہہ کر دعائے قنوت پڑھی جائے گی اور پھر رکوع کیا جائے گا۔ یہی احناف کے نزدیک وتر واجب کا مسنون طریقہ ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کون سی سورت پڑھنا افضل ہے؟
تو پیارے ناظرین، ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ کہاں سے ہماری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، کس شہر اور کس ملک سے آپ کا تعلق ہے، براہ کرم اپنا نام اور اپنے شہر کا نام کمنٹ میں ضرور ٹائپ کریں، کیونکہ آپ کا ایک کمنٹ مجھے اور میری پوری ٹیم کو بے حد خوشی دیتا ہے، اور میں آپ سب کے لیے دعائیں بھی کرتا رہتا ہوں۔ اسی لیے اپنے نام اور شہر کے ساتھ کمنٹ میں اللہ تبارک و تعالی کا نام یا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر بھی ضرور تحریر کیجیے گا۔ میرے عزیزو، قرآن کریم کی ہر صورت اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے، اور ہر صورت باعث برکت اور عظمت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی ایک صورت کو عشاء کی نماز کے لیے لازم نہیں فرمایا، البتہ آسانی کے لیے سورہ اخلاص، سورہ عصر، سورہ کوثر، سورہ فلق، سورہ ناس، اسی طرح سورہ قل یا ایھا الکافرون جیسی چھوٹی چھوٹی صورتیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں، اور اگر یاد ہوں تو بڑی صورتیں جیسے تبارک الذی بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اصل مقصد اللہ تبارک و تعالی کا کلام پڑھنا ہے، نہ کہ کسی خاص صورت کو لازم سمجھنا۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری سی خوبصورت بہنوں، اب ایک اور مسئلہ جان لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، جس میں بہت سے لوگ غلطی کر بیٹھتے ہیں اور برسوں تک انہیں اپنی غلطی کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ وہ مسئلہ ہے عشاء کی نماز کے وقت کا۔ میرے عزیزوں اور میری پیاری بہنوں، اگر وقت ہی ختم ہو جائے تو نماز قضا ہو جاتی ہے۔ اسی لیے ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے عشاء کا وقت جاننا بے حد ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ترجمہ، بے شک نماز ایمان والوں پر مقررہ وقتوں میں فرض کی گئی ہے۔ تو میرے عزیزوں، اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہر نماز کا ایک مقررہ وقت ہے، اس سے پہلے نماز صحیح نہیں ہوتی، اور وقت نکل جانے کے بعد بلا عذر چھوڑ دینا بہت بڑا گناہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ عشاء کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ عشاء کا وقت اس وقت شروع ہوتا ہے جب مغرب کے بعد افق پر موجود ہو سرخی ختم ہو جاتی ہے، اور عشاء کا وقت فجر صادق یعنی طلوع ہونے تک باقی رہتا ہے۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی آسانی کے لیے یہ پسند فرمایا کہ عشاء کی نماز رات کے پہلے حصے میں، یا اگر مشقت نہ ہو تو کچھ تاخیر سے پڑھی جائے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی عشاء کی نماز جلدی پڑھتے اور کبھی کچھ دیر سے۔ جب لوگ جمع ہو جاتے تو جلدی پڑھ لیتے، اور اگر لوگ دیر سے آتے تو نماز میں بھی کچھ تاخیر فرما دیتے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آج کل بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 12 بجے کے بعد عشاء کی نماز نہیں ہوتی، حالانکہ یہ بات درست نہیں، غلط ہے۔ عشاء کی نماز کا وقت فجر صادق تک باقی رہتا ہے، لیکن بلا ضرورت اتنی تاخیر کرنا مناسب اور ٹھیک نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کو وقت پر ادا کرنے کی بہت تاکید فرمائی۔ اب ذرا ایک اہم مسئلہ بھی سمجھ لیتے ہیں کہ اگر کوئی بہن مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد تھکن کی وجہ سے سو گئی اور رات 1 بجے یا 2 بجے آنکھ کھلی، تو کیا وہ عشاء کی نماز پڑھ سکتی ہے؟ جی ہاں، اگر فجر کا وقت شروع نہیں ہوا ہے تو وہ فوراً اٹھ کر وضو کرے اور عشاء کی نماز ادا کرے، کیونکہ وقت ابھی باقی ہے۔ لیکن اگر فجر کا وقت شروع ہو چکا ہے تو پھر عشاء کی نماز قضا ہو گئی، اور اسے جلد از جلد ادا کرنا ضروری ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی شادی میں چلی گئی ہے، کسی فنکشن میں مصروف ہو گئی ہے، یا دنیا کے کاموں میں اتنی مشغول ہو گئی کہ عشاء کی نماز یاد ہی نہیں رہی، تو پھر رات دیر سے یا 12 بجے کے بعد بھی یاد آیا، تو اگر فجر شروع نہیں ہوئی ہے، فجر کا ٹائم شروع نہیں ہوا ہے، تو فوراً نماز ادا کرے، اور اگر فجر ہو گئی تو سچے دل سے اللہ تبارک و تعالی سے توبہ کرے اور قضا نماز ادا کرے، کیونکہ جان بوجھ کر نماز چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری سی خوبصورت بہنوں، ذرا سوچیے، اگر دنیا کا کوئی افسر ہمیں بلائے تو ہم وقت سے پہلے پہنچ جاتے ہیں، لیکن جس رب نے ہمیں پیدا کیا، رزق دیا، صحت دی، آنکھیں دیں،
سانسیں دی، اگر اسی کے سامنے حاضر ہونے میں ہم سستی کریں تو کل قیامت کے دن کیا جواب دیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندے اور کفر ایمان کے درمیان فرق نماز ہے۔ بندے اور کفر و ایمان کے درمیان فرق نماز ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے۔ اس لیے کبھی بھی دنیا کے کسی کام کو نماز پر مقدم نہ کیجیے، کیونکہ دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی لیکن نماز کا حساب ہمیشہ باقی رہے گا۔ میرے پیارے بھائیوں اور پیاری سی بہنوں، اب ایک اہم مسئلہ سنتے جائیے کہ جس سے ہر مسلمان کو، عورت کو ضرور جاننا چاہیے، کیونکہ اگر اس مسئلے کا علم نہ ہو تو برسوں کی عبادت میں الجھن پیدا ہو سکتی ہے۔ میرے عزیزو، اسلام ایک آسان دین ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کسی بندے پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ ترجمہ، اللہ تبارک و تعالی کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اسی رحمت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے عورت کو حیض اور نفاس کی حالت میں نماز سے معاف فرما دیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آسانی ہے، سزا نہیں۔ میرے عزیزو، اگر کوئی عورت عشاء کی نماز ادا کر رہی ہو اور نماز کے دوران اچانک حیض شروع ہو جائے تو اسی وقت نماز چھوڑ دے، کیونکہ اب اس پر نماز باقی نہیں رہی اور اس نماز کے بعد میں قضا نہیں ہوگی، کیونکہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ہمیں حیض آتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں روزوں کی قضا کا حکم دیتے تھے لیکن نمازوں کی قضا کا حکم نہیں دیتے تھے۔ صحیح مسلم۔ ذرا غور کیجئے، یہ اللہ تبارک و تعالی کی کتنی بڑی رحمت ہے۔ اس لیے کسی بہن کو اس بات پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ حیض کی وجہ سے نماز چھوٹ گئی، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہے اور اس کے حکم پر عمل کرنا ہی عبادت ہے۔ لیکن اگر حیض ختم ہو جائے اور عشاء کا وقت ابھی باقی ہے تو غسل کر کے فوراً عشاء کی نماز ادا کرنا ضروری ہے، کیونکہ اب نماز کا وقت موجود ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری سی خوبصورت بہنوں، ایک لمحہ اپنے دل سے پوچھئے، اگر آج رات ہماری زندگی کی آخری رات ہو اور ہم نے یہ سوچ کر نماز چھوڑ دی کہ ابھی وقت باقی ہے، بعد میں پڑھ لیں گے، لیکن موت پہلے آ گئی تو کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ تم میں سے کوئی جان نہیں جانتی کہ وہ کس زمین میں مرے گی، اور ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غافل رہتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، یہاں مراد وہ لوگ ہیں جو نماز کو معمولی سمجھتے ہیں، اسے ٹالتے رہتے ہیں یا اس کی اہمیت کو نظر انداز کرتے ہیں۔ اس لیے آج ہی اپنے دل میں یہ عہد اور پکا ارادہ کر لیجئے کہ دنیا کا کوئی بھی کام، کوئی بھی شادی، کوئی دعوت، کوئی کاروبار، کوئی نیند اور کوئی مصروفیت ہمیں اللہ تبارک و تعالی کی نماز سے غافل نہیں کرے گی، کیونکہ جس رب نے ہمیں پیدا کیا اسی کے سامنے ایک دن ہمیں کھڑا بھی ہونا ہے، اور اس دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری سی خوبصورت بہنوں، اب ہم عشاء کی نماز کے آخری اور نہایت اہم حصے یعنی وتر واجب کی طرف آتے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سے مسلمان فرض نماز تو پڑھ لیتے ہیں لیکن وتر کو معمولی سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وتر کی بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وتر ہر مسلمان پر حق ہے۔ سنن ابی داؤد کی یہ حدیث ہے۔ میرے عزیزو، احناف کے نزدیک وتر واجب ہے، اس لیے اسے کبھی بھی جان بوجھ کر ترک نہیں کرنا چاہیے۔ اب آئیے وتر واجب کا صحیح طریقہ جان لیتے ہیں۔ پہلی رکعت میں ثنا کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر کوئی بھی سورت ملائیں گے اور رکوع سجدہ کریں گے۔ دوسری رکعت بھی سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملائیں گے، پھر رکوع اور سجدہ کریں گے اور تشہد کے لیے بیٹھ جائیں گے، پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے بعد کوئی سورت پڑھیں، پھر رکوع میں جانے سے پہلے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں،
اس کے بعد دعائے قنوت پڑھیں، پھر اللہ اکبر کہہ کر رکوع کریں اور نماز مکمل کریں۔ اگر کسی کو دعائے قنوت یاد نہ ہو تو جب تک یاد نہ ہو حسن دعا یا کوئی بھی مسنون دعا پڑھ سکتا ہے، اور بعد میں دعائے قنوت ضرور یاد کرنے کی کوشش کریں۔ میرے عزیزو، اب نماز مکمل ہونے کے بعد فوراً دنیا کی باتوں میں مشغول نہ ہو جایا کریں، بلکہ چند منٹ اپنے رب کے سامنے بیٹھ کر اس کا ذکر کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد 3 مرتبہ استغفر اللہ یعنی استغفر اللہ پڑھتے تھے، پھر فرماتے تھے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، پھر آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اس کے جنت میں داخل ہونے کے درمیان صرف موت باقی رہ جاتی ہے۔ پھر 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ ذرا سوچیں میرے بھائیوں اور بہنوں، صرف 2 یا 3 منٹ کے یہ اذکار آپ کے گناہوں کی معافی اور جنت کا سبب بن سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اس سے بڑی اور کیا خوش نصیبی ہو سکتی ہے اور کیا ہوگی کہ بندہ اپنے رب کو یاد کرے اور رب اپنے بندے کو یاد فرمائے۔ تو میرے عزیز و نماز صرف فرض ادا کرنے کا نام نہیں بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالی سے محبت کا اظہار ہے۔ جب بندہ سچے دل سے نماز پڑھتا ہے تو اس کا دل سکون سے بھر جاتا ہے، اس کی پریشانیاں ہلکی ہو جاتی ہیں اور اس کے رزق میں برکت آ جاتی ہے۔ اس لیے کبھی بھی نماز کو جان بوجھ کر نہ چھوڑیں بلکہ اسے اپنے رب کی سب سے بڑی نعمت سمجھیں، کیونکہ ہو سکتا ہے یہی نماز قیامت کے دن ہماری نجات کا سب سے بڑا ذریعہ بن جائے۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری سی خوبصورت بہنوں، آج ہم نے قرآن کریم اور صحیح احادیث مبارکہ کی روشنی میں عشاء کی نماز کا مکمل طریقہ سیکھا، عشاء کی رکعتیں معلوم کی، فرض، سنت، نفل اور وتر واجب کا طریقہ جانا، کس رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانی ہے، یہ بھی سمجھا، عشاء کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے یہ بھی جانا۔ اگر کسی عورت کو نماز کے دوران یا عشاء کے ٹائم حیض شروع ہو جائے تو کیا حکم ہے، اگر نماز رہ جائے تو کیا کرنا چاہیے، اور نماز کے بعد مسنون اذکار بھی سیکھے۔ تو میرے عزیزوں اور میری پیاری سی خوبصورت بہنوں، آپ سب سے ایک درد بھری گزارش ہے کہ نماز کو کبھی معمولی نہ سمجھیے، کیونکہ یہی وہ عبادت ہے جس کے بارے میں قیامت کے دن سب سے پہلے سوال ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر نماز درست ہوئی تو باقی اعمال بھی درست ہوں گے، اور اگر نماز خراب ہوئی تو باقی اعمال بھی خراب ہو جائیں گے۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، دنیا کی دولت ایک دن ختم ہو جائے گی، خوبصورتی ختم ہو جائے گی، جوانی ختم ہو جائے گی، رشتے ناتے سب ختم ہو جائیں گے، لیکن اگر کوئی چیز قبر میں ہمارے ساتھ جائے گی تو وہ ہمارا ایمان اور ہماری نماز ہوگی۔ اس لیے آج ہی اپنے دل میں پکا ارادہ کیجئے کہ چاہے خوشی ہو یا غم، سفر ہو یا حضر، گرمی ہو یا سردی، مصروفیت ہو یا آرام، ہم اپنی 5 نمازوں کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی، تمام نمازوں کی حفاظت کرو اور خاص طور پر درمیانی نماز کی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو ہمیشہ باجماعت اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری سی خوبصورت بہنوں، یاد رکھیے وتر صرف چند رکعتوں کا نام نہیں بلکہ یہ اپنے رب کے سامنے عاجزی اور بندگی کا ایک خوبصورت اظہار ہے۔ رات کی خاموشی میں جب دنیا نیند کی آغوش میں ہوتی ہے اس وقت اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا بہت بڑی سعادت ہے۔ اس لیے وتر کی نماز کو کبھی معمولی نہ سمجھے اور اسے اپنی زندگی کا مستقل حصہ بنائے۔ اگر دن بھر کی مصروفیات نے آپ کو تھکا دیا ہو،
دل پریشان ہو، رزق میں تنگی ہو یا زندگی میں کوئی مشکل چل رہی ہو تو اپنے رب کے سامنے جھک جائیے، کیونکہ وہی دلوں کے حال جانتا ہے۔ دعائے قنوت میں اپنے رب سے اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے خیر مانگیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور اللہ تبارک و تعالی سے اپنے دل کی ہر پریشانی بیان کیجیے۔ یقین رکھیے اللہ تبارک و تعالی کے سامنے بہائے گئے آنسو کبھی ضائع نہیں ہوتے ہیں۔ آج سے نیت کر لیجئے کہ ہم فرض نمازوں کے ساتھ وتر کی بھی حفاظت کریں گے۔ خوشی ہو یا غم، سفر ہو یا حضر، آسانی ہو یا پریشانی، ہم اپنے رب سے اپنا تعلق نہیں توڑیں گے۔ اگر کبھی وتر رہ جائے تو مایوس نہ ہو، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف پلٹ آئیں اور اپنی نمازوں کی پابندی مضبوط کر لیں۔ اپنے گھر والوں، بچوں اور عزیزوں کو بھی نماز اور وتر کی اہمیت بتائیں، کیونکہ ہماری ذمہ داری صرف خود عبادت کرنا نہیں بلکہ اپنے گھر کو بھی نماز کی روشنی سے آباد کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کو نماز سے جوڑ دے، ہمارے سجدوں کو قبول فرمائے اور ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تہجد، وتر اور پانچوں نمازوں کی پابندی کرنے والا بنائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے، ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے اور ہمارے گھروں میں سکون و رحمت نازل فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے والدین، ہمارے ماں باپ، اساتذہ اور تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے اور ہمیں ایمان و عافیت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ، جب ہماری زندگی کا آخری وقت آئے تو ہمارے لبوں پر اپنا ذکر، دل میں اپنا ایمان اور زندگی میں اپنی اطاعت نصیب فرما۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا میں بھی اپنی رضا عطا فرمائے اور آخرت میں بھی جنت الفردوس میں اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ میرے پیارے بھائیوں اور میرے پیارے بہنوں، اگر آپ سب کو ہمارا یہ پیغام اچھا لگا ہو، اپنے رزق میں برکت کے لیے اللہ تبارک و تعالی کے 99 ناموں میں سے ایک پیارا سا نام کمنٹ میں ضرور ٹائپ کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔